السلام علیکم۔ یہ ایک چھوٹا سا سوال آیا ہے کہ آپ قرآن سے شجرۃ الزقوم کو سمجھا دیں، کیونکہ بقول روایتی ترجمے کے کہ یہ بڑا تھور کا درخت ہے اور قرآن میں اس پر لعنت بھی کی گئی ہے، تو کیا واقعی ایسا حقیقت میں ہے یا نہیں؟ تو آئیے ہم اسے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا واقعی شجرۃ الزقوم جو ہے کوئی ایسا جہنم والا درخت ہے جس سے اللہ نے نشاندہی کی ہو۔ تو یہ شجرۃ الزقوم جو ہے وہ 3 جگہ یہ لفظ آیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ صافات یعنی سورہ نمبر 37، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر مزید 2 جگہ بتا کر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس سے ہدایت کیسے ملے اور یہ کیا بات ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ پڑھ دوں گا اور پھر اس کے بعد آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے 37 کی آیت نمبر آپ دیکھ لیں 62، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ بہتر ضیافت ہے یا تھوہر کا درخت؟ اب یہ تھوہر کا درخت انہوں نے شجرۃ الزقوم کا ترجمہ کیا ہے۔ گو کہ صرف بیچ کی ایک آیت لے کر بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن پھر بھی میں اس کو مختصراً آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اذالکا، کیا وہی، خیر نزلا، بہتر ہے سامنے آنا، ام شجرۃ الزقوم، یا تمہارا کڑوا کسیلا تنازع۔ شجر کہتے ہیں تنازع کو، اور زقوم کہا جاتا ہے انتہائی تلخ کڑوے کسیلے کو۔ تو یہ کوئی تھوہر کا درخت نہیں ہے، کوئی بھی جو کڑوا کسیلا زیادہ ہو اسے کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، شجر کا ترجمہ تنازع کیسے لیا گیا ہے؟ تو میں نے پہلے ہی بتایا کہ میں تصریف آیت کے ذریعے معنی نکالتا ہوں۔ تو آپ اگر 4 کی 65 دیکھ لیں، 4 کی 65، یہاں یہ لوگ خود ترجمہ کرتے ہیں شجر کا جھگڑا۔ یہاں ہے کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپ کو منصف نہ بنائے اس جھگڑے میں جو ان کے درمیان اٹھے۔ یہاں انہوں نے شجرہ کا ترجمہ جھگڑا کیا، تو جھگڑا تنازع ایک ہی بات ہے۔ یہاں سے لے رہے ہیں کہ شجر کا مطلب جو ہے وہ تنازع ہے، جھگڑا ہے۔ اب انہوں نے جو قرآن میں کہہ دیا کہ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں کہا گیا ہے، 60 میں، 17 کی 60 میں، کہ وہ شجرۃ الملعونۃ فی القرآن، یہ انہوں نے ترجمہ کیا، اور تھوہر کا درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ تو یہاں تو لفظ تھوہر ہے ہی نہیں، آپ نے کہاں سے لگا دیا بریکٹ میں؟ شجر تنازع کو کہا جاتا ہے۔ اللہ یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ اور جو تمہارا تنازع ہے القرآن میں، اس پر لعنت کی گئی ہے۔ یعنی لعنت کیا ہے کہ آپ کام کرتے ہو نتیجہ نہیں ملتا ہے، بھاگ دوڑ بہت ہے اور نتیجہ 0۔ تو جہاں آپ تنازع پیدا کریں گے قرآن سے بھی، تو قرآن میں اس تنازع کو لعنت ہی کہا گیا ہے کہ آپ قرآن میں تنازع پیدا کر کے جب آپ عمل کریں گے تو آپ کو نتیجہ کچھ نہیں ملنا، 0 ہے، جس طرح آج کے مسلمان کر رہے ہیں یہ عمل، اور وہ لعنت میں ہی ان کا شمار ہو رہا ہے۔ تو یہاں جو لفظ ہے، تو کیا وہی سامنے آنا بہتر ہے یا وہ تمہارا کڑوا کسیلا تنازع؟ اب دوسری جگہ جو آیا ہے وہ ہے سورہ نمبر 44 یعنی سورہ دخان، اور اس کی آیت نمبر ہے 43 یعنی 44 کی 43، ان شجرۃ الزقوم۔ اب یہاں یہ بڑی تے لگائی، یہ میں کے لیے آتا ہے کہ ان شجرۃ الزقوم، اب ان کا جو ترجمہ ہے کہ بے شک تھوہر کا درخت، آگے طعام الاسیم آ رہے، اس سے ملا کر انہوں نے کر دیا کہ گنہگاروں کا کھانا ہے، جبکہ یہاں اللہ کہہ رہا ہے ان بے شک شجرۃ الزقوم، مجھ سے تنازع ان سخت کڑوا کسیلا ہے، خاص کڑوا کسیلا ہے، طعام الاسیم، اور ضروریات زندگی جو ہے یہ خاص نقصان دہ ہے۔ اسم کہتے ہیں نقصان کو، تو نقصان دہ ضروریات زندگی، اگر آپ اللہ سے تنازع پیدا کریں گے، قرآن میں تنازع پیدا کریں گے، تو آپ کی ضروریات زندگی نقصان دہ ہوگی، اللہ کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے۔ تو بے شک جو مجھ سے تنازع ہے خاص طور پر کڑوا کسیلا ہے، اور وہ ضروریات زندگی تمہارے لیے خاص نقصان دہ ہے۔ اب آ جائیے تیسری جگہ، یہ سورہ واقعہ یعنی سورہ نمبر 56، اور اس کی آیت نمبر ہے 52، لآکلون من شجر من زقوم، ان کا ترجمہ البتہ تم تھوہر کے درخت سے کھانے والے ہو یا کھانا ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں کیا، لآکلون، ضرور ہم سے حاصل کر کے برتنے کے لیے ہو، من شجرن، ایک تنازع سے، من زقوم، ایک کڑوا کسیلا پن سے۔ تو ضرور ہم سے اگر تنازع پیدا کر رہے ہو تو کڑوا کسیلا پن ہی حاصل کرو گے، یعنی اس کا نتیجہ کچھ نہیں حاصل ہوگا، وہ انتہائی تلخ ہو جائے گا تمہارے لیے۔ تلخ اور کڑوا اور تنازع جو ہے یہ سب تم حاصل کر کے کیا برتو گے؟ اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، تلخیاں آئیں گی، یا تنازع آئے گا، تو تنازع سے، تلخی سے ہم سے حاصل کر کے برتنے کے لیے ہو۔ تو یہ کوئی ایسا درخت نہیں ہے
جس پر اللہ نے لعنت کی ہو اور کہا گیا کہ یہ درخت مت استعمال کرو، اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر اللہ کو درخت پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات میں اس میں بھی کہہ چکا ہوں، جب یہ لوگ خنزیر کو سور بنا کر اس کو حرام قرار دیتے ہیں تو بھائی اللہ نے خنزیر پیدا ہی کیوں کیا جب حرام ہی کرنا تھا؟ اصل چیز ہے ہدایت تک پہنچنے کی۔ اللہ کہہ رہا تم تنازع نہیں پیدا کرو، آپ نے تھور کا درخت بنا دیا۔ کہیں بھی آپ جب اللہ سے تنازع پیدا کریں گے، قرآن میں تنازع پیدا کریں گے، تو قرآن میں بھی انہی تنازع کی وجہ سے آپ کو نتیجہ کچھ نہیں ملتا، صفر ہو جاتا، لعنت ہوتی ہے، آپ کام کر رہے ہوتے اور نتیجہ کچھ نہیں مل رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ ساری باتیں کہ اللہ نے ہر جگہ آپ کو تنازع سے منع کیا ہے، یعنی آپ اللہ سے تنازع نہ کریں، قرآن میں تنازع نہ دکھائیں، آپ آپس میں تنازع نہ کریں۔ اس کا حل یہی ہے کہ آپ قرآن سے دلیل لیں، قرآن میں حج کریں، حجت کریں، اور جو بات دلیل سے ثابت ہو جائے اس سے مان لیں۔ تو جہاں پر جدال آ جائے گا حج کے بجائے تو وہاں گمراہی ہوگی اور وہیں یہ زقوم حاصل ہوگا۔ یعنی ایسے تنازع پیدا کر کے آپ کڑوا کسیلا پن اختیار کرتے ہیں، کڑوا پن اختیار کرتے ہیں، خود کڑوے ہوتے ہیں، پورے معاشرے کو آپ گند کر دیتے ہیں، پورے معاشرے کو آپ کڑوا بنا دیتے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں ملتا ہے۔ آج کے مسلمان مکمل طور پر اس پر فٹ ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن میں بھی تنازع پیدا کر رکھا ہے، معاشرے میں ہے ہی تنازع۔ ہر وہ عمل جس کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ نتیجہ خیز نہیں، وہی کام کرتے ہیں، تو آپ کی تمام ضروریات زندگی بھی جو نقصان دہ ہو گئی ہے، کیونکہ آپ وہ عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو سمجھ رہے ہیں، اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، لہٰذا ایسا ہی نتائج مل رہا ہے۔ تو امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، اور کہیں زقوم قرآن میں آیا نہیں ہے، یہ 3 جگہ تھا، اس کو آپ کو وضاحت کر دیا، اور قرآن میں اس پر کوئی لعنت نہیں کی گئی ہے، بلکہ قرآن میں تنازع پر لعنت کیا گیا، یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور شجر کہتے ہیں تنازع کو، جھگڑے کو، اور یہ آپ کو 4 کی 65 سے واضح ہو گیا۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔